کہ آپ فساد فی الارض کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں اللہ کے وعدوں کے مطابق فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یا نکال دیے جائیں وہ اپنے ملک سے۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں۔ یاد رکھیں، نا اتفاقی اور انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ہزاروں فوجیوں کے سامنے ایک بڑے میدان میں ایسا خطاب کہ پوری دنیا حیران کر دی۔ پاکستانی قوم کو کیا کہہ دیا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بلکہ ایک ایسی فلاحی ریاست کا قیام تھا جہاں اسلام کے سنہری اصولوں کی بنیاد پر معاشرہ امن و سلامتی اور افہام و تفہیم سے مسلمانوں اور اس میں موجود تمام تر دوسرے مذاہب کے لوگوں کو آزادی اور تحفظ میسر کر سکے۔ آزادی پاکستان علامہ محمد اقبال کی مدبرانہ سوچ، قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم قیادت اور بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی بے لوث قربانیوں کا ثمر ہے۔ یہ ملک نہ صرف قائم رہنے بلکہ دنیا عالم میں نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا اور بے شمار قربانیاں دیں۔ آج کے دن ہم تحریک پاکستان کے قائدین اور کارکنان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان شہداء، غازیوں اور لواحقین کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان قربانیوں کی بنا پر آزادی کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھا۔ بلا شبہ آج ہمارا ان آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنا شہداء کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ جس طرح قیام پاکستان کے وقت ہمارے اجداد نے متعدد مشکلات کا سامنا کیا، اسی طرح ہم نے اپنے ارتقائی دور میں خاص طور پر ماضی قریب میں متعدد چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کیا۔ الحمدللہ کسی بھی مشکل نے ہمارے عزم اور ارادے کو کمزور نہیں کیا۔ تاریخی طور پر ہمارے قومی جذبے کو ہمیشہ آزمائش میں تقویت ملی اور ہم من حیث القوم ہمیشہ ہر مشکل کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط بن کر ابھرے، جس میں قوم اور افواج کا باہمی اعتماد کلیدی رہا ہے۔ یاد رکھیں، نا اتفاقی اور انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ مضبوط رشتہ مشکل حالات میں ہماری قوت بن کر حوصلوں اور جذبوں کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو نہ کبھی کمزور کر سکی ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکے گی۔ افواج پاکستان نے ملک اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے، جس کی آبیاری روزانہ کی بنیاد پر وہ اپنے خون سے کر رہی ہے۔ ہم کسی بھی صورت اور کسی بھی قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، عالمی اور علاقائی سطح پر تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جن کی رفتار اور نوعیت غیر معمولی ہے۔ ان تبدیلیوں سے قطع نظر پاکستان کا مقام ہر دور میں نہ صرف خطے اور مسلم امہ میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ہم دنیا میں اپنی امن پسندی اور اصولوں پر مبنی موقف کی وجہ سے ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے پناہ قدرتی وسائل، جفا کا شوام اور حوصلہ مند جوانوں کی بدولت بلا شبہ پاکستان کا مستقبل روشن و تابناک ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے خطے میں
انتہا پسندی اور دہشت گردی کے عزائم رکھنے والی قوتیں سرگرم عمل ہیں۔ عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے اور نہ صرف لازوال قربانیاں دی ہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں بھی کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا مصمم اور غیر متزلزل ارادہ رکھتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے لیے مکمل یکسوئی کے ساتھ اختیار کی جانے والی کثیر الجہتی حکمت عملی، عزم استحکام، قومی عزم کا استعارہ، سلامتی کی ضامن اور وقت کا اہم تقاضا ہے۔ آج ہمارے خیبر پختونخوا صوبے میں بالخصوص فتنہ الخارج المعروف تحریک طالبان پاکستان کی ریاست اور شریعت مخالف کارروائیوں کی وجہ سے دہشت گردی کے فتنہ نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، جس کی سرکوبی کے لیے افواج پاکستان اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمہ وقت برسر پیکار ہیں۔ اسی فتنہ کے بارے میں چند دن پہلے علماء و مشائخ کرام سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر تم شریعت اسلام کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خاص طور پر ہمارے پختون بھائیوں نے جرت، ایثار اور قربانیوں کی جو لازوال داستان رقم کی ہے، اس پر پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ اور جس طرح فساد فی الارض کو پھیلانے والی طاغوتی قوتوں کے سامنے افواج پاکستان بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ خیبر پختونخوا کے عوام ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند پچھلے 22 سال سے کھڑے ہیں، اس کے لیے پوری پاکستانی قوم آپ کی مرہون احسان ہے۔ میں پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی غیور عوام کو اللہ کے احکامات کی روشنی میں یقین دلاتا ہوں، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یا نکال دیے جائیں وہ اپنے ملک سے۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی آرمی چیف سید عاصم منیر کا پوری قوم کے نام انتہائی اہم قسم کا پیغام۔ عاصم منیر نے کہا کہ کوئی بھی بیرونی طاقت ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی، ہم ہمہ وقت اس قوم کی حفاظت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔